یہ بات ہے ہندوستان کے سب سے بڑے ضلع کی۔ ناظرین ذرا تصور کریں ایک ایسی جگہ کا کہ جہاں ایک طرف صحرا کی خاموشی ہے اور دوسری طرف سمندر کا شور۔ ایک ایسی زمین جو نقشے پر تو ایک جانور جیسی دکھتی ہے لیکن رقبے میں بہت سے ملکوں سے بھی بڑی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ بات ہے ہندوستان کے سب سے بڑے ضلع کی۔ یہ داستان ہے ہندوستان کے اس مغربی کنارے کی کہ جہاں سمندر کی لہریں ساحل سے آ کر ملتی ہیں۔ یہ بات ہے کچھ کی۔ یہ وہ وسیع و عریض خطہ ہے جو تقریباً 45,674 کلومیٹر کے مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جو اسے نہ صرف گجرات بلکہ پورے ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع بناتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے کچھ کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین، اس کی وجہ اس کی بناوٹ ہے۔ اس کا نقشہ پانی سے گھرے ہوئے ایک کچھوے جیسا دکھائی دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک کچھوا صدیوں سے بحر عرب کے کنارے آرام کر رہا ہے۔ اس کا جغرافیہ بہت منفرد ہے کیونکہ یہ ایک طرف پاکستان کے صحرا اور دوسری طرف ہندوستان کے سمندروں کے درمیان ایک پل کی طرح قائم ہے۔ مگر یہ کچھوے کی پیٹھ جیسی زمین نرم نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں قافلے گریٹ رن سے گزرنے کے لیے صرف رات کا انتظار نہیں کرتے تھے؟ وجہ بہت خوفناک تھی۔ یہ زمین دکھنے میں تو برف کی طرح چمکتی ہے مگر حقیقت میں یہ گرمیوں میں آگ کی بھٹی بن جاتی ہے۔ یہاں دن کے وقت سیلاب کا ایسا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان پانی سمجھ کر بھاگتا ہے اور راستہ بھٹک جاتا ہے۔ اس زمین کی سختی اور گرمی اتنی شدید ہوتی تھی کہ دن میں سفر کرنا ناممکن تھا۔ اسی لیے مسافر صرف رات کی ٹھنڈک میں ہی یہاں سے گزرنے کی ہمت کرتے تھے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ مکہ میں ہونے والا چاند کا معجزہ ہزاروں میل دور اس دھرتی پر بھی دیکھا گیا تھا؟ جی ہاں ناظرین، یہ جگہ صرف ریت کا ڈھیر نہیں، یہاں تاریخ کے بڑے بڑے راز دفن ہیں۔ دھولا ویرا کے کھنڈرات بتاتے ہیں کہ یہاں ہزاروں سال پرانے تہذیب بستی تھی، لیکن اسلام سے اس جگہ کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ قدیم کتاب ہوشیہ پران کے مطابق یہاں کے راجہ بھوج نے یہیں سے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ دیکھا تھا جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ وہیں سے انہوں نے حق کو پہچانا اور اسلام سے اس دھرتی کا پہلا روحانی رشتہ قائم ہوا۔